آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ لکھی ہوتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی سورہ ہے کہ جس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی ہے۔ بعض حضرات اس کی وجہ یہ بتلاتے ہیں کہ چونکہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ابتدائی میں اپنے غصے کا اور غضب کا مخالفین اسلام اور کفار اور مشرکین کے تعلق سے اظہار فرمایا، اور بسم اللہ جو ہے اس میں اللہ کی رحمت اور اس کی رحمانیت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو اس لیے رحمت کی بات سے ابتدا کر کے اور غضب کی بات کو لانا بے جوڑ ہے، اس لیے بسم اللہ نہیں آئی، مگر یہ محض ایک اجتہادی بات ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ورنہ تو پھر یہ ہے کہ تبت یدا ابی لہب میں بھی یہ ہوتا کہ وہاں بھی تو یہ ہے کہ ہاتھ ٹوٹے ہیں ابو لہب کے، تو ظاہر ہے کہ وہ بھی تو غضب کی بات ہے، تو وہاں کہاں کو بسم اللہ ہے۔ اس لیے یہ محض ایک بعض لوگوں کا اپنا ایک خیال ہے، بعض مفسرین کا، لیکن اس میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ جو بات زیادہ مضبوط ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی نئی صورت آیا کرتی تو آپ حضرت جبریل بھی اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ ہدایت بھی ہوتی تھی کہ بھئی یہ فلانی سورہ ہے، تو حضرات صحابہ اس کو ایک مستقل سورت کی شکل دیتے اور اس کے شروع میں بسم اللہ لکھتے تھے۔ لیکن جب یہ نازل ہوئی تو نہ حضرت جبریل نے بسم اللہ پڑھی، اور یہ بات صحابہ کو کیسے معلوم ہوئی؟ اس طرح معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی۔ لیکن انداز اس کا یہ ہے کہ یہ ہے ایک مستقل سورت، اس لیے کہ اس میں مضامین جو ہیں وہ بالکل مستقل ہیں، کسی سے اس کا یوں نہیں کہہ سکتے کہ یہ ایک مضمون پیچھے سے چلا آ رہا تھا اس کا بقیہ حصہ ہے، یہ صورت نہیں ہے، مستقل اس میں مضامین ہیں اور مکمل ہیں وہ مضمون، جس مضمون کو لیا گیا ہے اس میں وہ مضمون شروع سے لے کر آخر تک پورا آ گیا، جیسے کہ قرآن کی عادت ہے اس کے مطابق ان صورتوں کے اندر مضمون مکمل آ گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صورت مستقل ہے، یہ کسی دوسری صورت کا جز نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بسم اللہ ثابت نہیں، صحابہ نے بھی نہیں لکھی، اور صحابہ نے نہیں لکھی تو امت کی کیا مجال کہ اپنی طرف سے قرآن میں کوئی اضافہ کر لیں۔ تو یہاں اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اگر آپ اس سورت کی کو یہیں سے مطلب قرآن شریف کی تلاوت اسی سورت سے کرنے جا رہے ہیں، تو بعض عوام میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ بسم اللہ پڑھنا ہی نہیں چاہیے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جب ہے جب کہ ایک سورت ختم کر کے اس سورت کو شروع کر رہے ہیں، تو جیسے ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کریں وہاں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، اور بعض ائمہ قرات کے نزدیک چونکہ ہر سورت کا جز ہے وہ بسم اللہ، اگر اس بسم اللہ کو وہاں نہیں پڑھا گیا تو آپ نے ایک آیت کم کر دی۔ اسی واسطے سورہ فاتحہ کے تعلق سے اس پر تو اتفاق ہے کہ اس میں 7 آیتیں ہیں، اسی واسطے اس کو 7 مثانی کہا جاتا ہے سورہ فاتحہ کو، لیکن اس میں 7 آیتیں کس طرح سے ہیں اس میں ائمہ کے اندر اختلاف ہے، فن قراءت کے ائمہ بھی اختلاف ہے اور فقہ کے ائمہ میں بھی اختلاف ہے۔ قراءت کے بعض ائمہ تو یہ کہتے ہیں کہ چونکہ بسم اللہ سورت کا جز نہیں ہے، اس واسطے کس طرح 7 آیتیں بنیں گی سورہ فاتحہ کی؟ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ 7 آیتیں ان لوگوں کے نزدیک اس طرح سے ہیں کہ جو بسم اللہ کو سورت کا جز نہیں مانتے، لیکن جو دوسرے ائمہ اور یہ گویا یوں کہیے کہ شوافع کا بھی کہنا ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی کہنا ہے، لیکن بعض دوسرے ائمہ قراءت اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، بسم اللہ سورت کا جز ہے۔ اس واسطے کس طرح ہوں گے 7 آیتیں سورہ فاتحہ میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس طرح سے 7 آیتیں ہوں گے۔ تو انعمت علیہم جو ہے یہ آیت یہاں اختلافی ہے، بعض اس کو آیت مانتے ہیں، بعض اس کو آیت نہیں مانتے۔ تو بسم اللہ
سورت کا جز ہے بعض ائمہ کے نزدیک، تو اگر بسم اللہ نہیں پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایک آیت کم کر دی۔ یہ حالت یہاں نہیں ہے، یہاں بسم اللہ اس سورت کا جز نہیں ہے کسی کے نزدیک بھی۔ اس واسطے اگر آپ ایک سورت شروع کر کے اس سورت کو ایک سورت ختم کر کے اس سورت کو شروع کر رہے ہیں تب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ یہیں سے ابتدا کر رہے ہیں تلاوت قرآن کی، تو جیسے آپ کسی بھی رکوع سے درمیان سورت میں آپ تلاوت شروع کریں تو آپ بسم اللہ پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، ایسے یہاں سے بھی پڑھیں گے۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس جو قرآن شریف ہے اس کے حاشیے پر ایک لکھا ہوا اعوذ باللہ من النار ومن شر الکفار ومن غضب الجبار، کوئی ثبوت اس کا نہیں، کہاں سے چلی بات یہ واللہ عالم۔ ہندوستان کے اور اب دیکھا دیکھی بعض عرب ملکوں کے قرآن پاک کے حاشیے پر لکھنے لگے، لیکن کہاں سے چلی نہیں معلوم ہے، مگر اس کا کوئی ثبوت حدیث میں اور دور اول کے مصاحف میں نہیں ہے۔ یہ میرے خیال سے اس کی بیس وہی ایک خیال ہے کہ بسم اللہ چونکہ یہاں اس واسطے نہیں ہے کہ غضب کی آیتیں سے اس سورت کو شروع کیا جا رہا ہے، تو غضب کو اور اچھی طرح سے ظاہر کرنے کے لیے یہ کہ اعوذ باللہ کا اپنی طرف سے ایک اضافہ ہو گیا، اور اس کے سوا اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ بہرحال اس کا تعلق جو ہے وہ سنت سے بالکل نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئی ہیں۔